اس جابرانہ خاموشی میں مجھے ڈر تھا کہ میرا نام گرے ہوئے لوگوں کی ساتھ جوڑا جائے گا۔ خدا ان لوگوں کی دوری کو محسوس کرتا ہے جو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کو چھوڑنے والے انبیاء کے ساتھ میرا نام ایک ہی سانس میں ذکر کیا جائے گا جنہوں نے مرکزی حیثیت حاصل کی اور دعویٰ کیا کہ خدا صرف ان کے ذریعے ہی مل سکتا ہے۔ کیا انہوں نے خود ظاہر نہیں کیا کہ روشنی مشرق سے آئے گی یا مغرب سے؟ وہ جانتے تھے کہ روشنی نئے انبیاء کی نمائندگی کرتی ہے، اور پھر بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ نبیوں کی پیروی نہ کرنا، ان نبیوں کی پیروی نہ کرنا، تمہیں میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ کس قسم کے خود غرض پیغمبر و مسیحا تھے؟ ان کے منہ سے آپ ایسے الفاظ سن سکتے تھے: میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے اس میں مکمل سچائی اور کامل ہے۔ اور اپنے مذہب کے ماننے والے آج بھی اسی پر قائم ہیں۔ تو کیا تعجب کی بات ہے کہ ہر مذہب سے ہمارے خلاف اس پختہ یقین کے ساتھ آواز چل رہی ہے کہ ہمارے پاس کتاب کامل ہے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ بائبل کامل ہے، یہودی عہد نامہ قدیم سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمان قرآن کے بارے میں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہر صحیفے میں زیادہ سے زیادہ لکھا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ کتابیں صرف رہنمائی کرتی ہیں۔ کامل بننے کا راستہ بہت لمبا ہے، اور اب آپ خود ہی سوچیں کہ ان رسولوں نے اپنے ایمان والوں کے لیے کیا نامکمل اور سیراب ہدایت چھوڑی ہے۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے ماننے والوں کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظی طور پر اپنے انبیاء سے چمٹے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے مذہبی بانی کے ذریعے نجات حاصل کریں گے۔ مومنین توقع رکھتے ہیں کہ یہ مرنے پر آئیں گے اور انہیں فردوس میں لے جائیں گے تو وہ انہیں چھڑا لیں گے۔ اس قسم کا پل مومنوں نے ایک انبیاء اور مسیحاؤں سے بنایا۔ وہ اس امید کے ساتھ جیتے ہیں کہ بار بار دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ میں کوئی بھی برائی کر سکتا ہوں، میں ساری زندگی اس بری پرانی دنیا میں گزار سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا ایمان مجھے بچا لے گا۔ میرے نبی پر میرا ایمان مجھے نجات دے گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں۔ میں اپنے نبی، مسیحا، نجات دہندہ یا گرو سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سب کافی ہے کہ مجھے فردوس کا ٹکٹ مل جائے۔ اس مذہبی اعتراف کے بعد وہ اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ تمام بری رسومات میں مبتلا ہیں۔ اب ان کی روح میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں لاتے، وہ عادات جو انہیں برائی سے وراثت میں ملی ہیں۔ میں اس مقام پر ایک ممکنہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا۔ جب میں کالی روح کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں سیاہ فام لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ بلا شبہ یہ دعویٰ کرنا بیہودہ ہوگا کہ سیاہ فام لوگ اپنی جلد کی رنگت کی وجہ سے برے ہوتے ہیں۔ اس پر غور کرنا بھی کافی خوفناک ہے۔ میں یہاں صرف روح کی تاریکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نہ کہ کسی شخص کی جلد کی رنگت کے بارے میں، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ انسان اچھا ہے یا برا۔ خدا نے اس کے درد، تکلیف اور ٹوٹے ہوئے دل کو پھیلا دیا ہے۔ اس نے اپنی تخلیق کو دیکھا اور محض پہچان نہیں پایا کہ کیا یہ وہی تخلیق ہے جو وہ ایک بار پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے۔ وہ بہت مختلف ہیں اور میرے ساتھ کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ وہ کبھی میرے چہرے کی تلاش نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی میرے دل کے ساتھ پل نہیں بنانا چاہتے۔ ان کے لیے میری محبت کی لامحدودیت اور مٹھاس کو کبھی نہیں چکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی گری ہوئی اور بری عادت کو کبھی نہیں چھوڑا تاکہ میں انہیں ٹھیک کر سکوں۔ وہ باقی سب کے لیے ترستے ہیں، لامحدود ایسا لگتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے مقاصد کا حصہ نہیں ہوں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جس میں وہ اپنی منزل پا سکیں۔ وہ مجھ میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے جو ان کی نظر میں کوشش کرنے کے قابل ہو۔ اگر وہ دور سے بھی میرا نام سنتے ہیں تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کچھ کھو رہے ہیں۔
انسان دماغی تاریکی سے بھرا ہوا ہے، کسی پہچان اور آگہی سے کوسوں دور۔ اس اندھیرے میں لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی چیز ان کی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ بچے ہمارے ذریعے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا جسم خدا کا دیا تھا، دماغ اور شعور کو عطا کیا گیا تھا، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سب کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہوا جب وقت بھی موجود نہیں تھا۔ اور ان سب کے باوجود خدا نے ہمیں پہلے ہی یہ شاندار تحفے اس وقت دیے تھے۔ وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا تھا کہ وہ ہمیں سچائی کے ذریعے ایک حقیقی ضمیر کی طرف لے جائے تاکہ روشن خیالی حاصل کر سکیں، ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لایا جائے۔ اس طرح بات کرنے کے لیے ہمارا خالق ہمارے ساتھ محبت میں بسنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ہمیں جذبات اور دل دیا۔ ہمارے خالق کے تحائف کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ لیکن آپ خود دیکھیں، خدا نے آپ کو دل دیا کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو خود فیصلہ کرنے کی آزادی دی کہ آیا آپ اپنی محبت صرف ایک ہستی کو دینا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو، یا ہمارے آسمانی باپ کے تمام تخلیقات کو۔ یہ سچ ہے کہ آج یہ خود غرض انسان ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب خدا کی بات آتی ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے خالق کو دیکھے اور جانے بغیر، وہ پھر بھی اس سے خیالی باتیں کہہ سکتے ہیں، مجھے دے، لیکن تیرے ساتھ خدا ہم کچھ نہیں چاہتے۔ پھر جب لوگ کچھ نہیں لے کر آئے تھے اور بغیر کچھ کے چلے جائیں گے، تو لوگ کس چیز کو اپنا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی تخلیق سے پہلے ہر وقت سے باہر ابدی تاریکی تھی۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کبھی کسی چیز کو دیکھنے کا تصور بھی کر سکتا ہو، کیونکہ کسی تخلیق کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم اس کی تخلیق کی خوبصورتی کی تعریف نہ کر پاتے اور اس کے نظارے سے لطف اندوز نہ ہوتے۔ اس نے ہمیں محبت کے کتنے اظہار دیے۔ اس نے ہمیں اپنی عالمی بنیادی قوت کے موضوع یعنی سبجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر ایک روح دی۔ اس نے ہمیں ایک روح بخشی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ ہمارا خالق وہ وجہ ہے کہ کوئی مخلوق نہیں مرے گی۔ ہم نے اسے واپس کر دیا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم برے، خود غرض، متکبر اور بہت سے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، لہٰذا ہماری روح ہر روز تاریک ہوتی جاتی ہے۔ اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ زندگی کے مرکز میں رہنے کے بجائے خدا اب آف سائڈ ہے، اس سے الگ ہے جو اس نے محبت سے پیدا کیے تھے، تنہا اور لاوارث۔ وہ ابدی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نئی تخلیقات کو سامنے لاتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کو تلاش کرنا چاہتا ہے جو اس کی شبیہ اور اس کا مقصد یعنی سبجیکٹ ہو۔ کیا واقعی خدا نے ہمیں اور اس کی مخلوقات کو ساری زندگی کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں زمین پر مسلسل اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی جائیداد اور مال کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس میں سے کسی چیز کے لیے بھی ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس تخلیق میں واقعی ان چیزوں کی کثرت ہے۔ اس کے بارے میں پریشانی انسانوں کی شیطانی فطرت کی وجہ سے شروع ہوئی۔ یہ تخلیق بہت خوبصورت ہے اور اس میں ہر ایک کے لیے رہنے کے لیے کافی خوراک اور جگہ ہے۔ پوری انسانیت کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگر ہم آج زمین کے گرد نظر دوڑائیں تو یہ کثرت دریافت نہیں ہو سکتی۔ اب بہت سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ان میں سے اقلیت کو تمام آسائشیں میسر ہیں اور اکثریت اس طرح ان کا شکار ہو گئی ہے، یہاں تک کہ غلام بھی۔ ہر طرح کے معاشرے کے نظام میں ایسا ہوتا ہے، جسم کے نظام کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اب آمریتوں میں مختلف خود غرض حکمران جیسے بادشاہ، سپہ سالار وغیرہ عوام کو کوڑے مارتے ہیں اور عالمی تسلط کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے
کہ خدا تمام مخلوقات کا مالک ہے اور ہمارے چھوٹے سے سیارے کا بھی۔ اس نے صرف ایک خالص وقت کے لیے ہمیں زمینی مخلوق دی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر ہم اس کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کافی حد تک ثابت کیا ہے کہ ہم اس کے لیے نااہل ہیں۔ ہمیں خدا کا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اکثر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس کے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہنم مسلسل بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے جہنم واصل ہوئے ہیں؟ یہ بنی نوع انسان اور دیگر گری ہوئی تخلیقات ہیں۔ جہاں تک ہندوستان جیسے غریب ملک کے پاس پوری دنیا کے 80% آبادی کا پیٹ بھرنے کے لیے زرعی زمین ہے، اس کے باوجود مقامی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھوک کا شکار ہے۔ یہ مسائل اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ تکنیکی امکانات یا کافی افراد قوت دستیاب نہ ہو، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کا ذہن تاریکی سے بھرا ہوا ہے، خاص طور پر طاقت کے جنون میں سے ایک اقلیت۔ ایسے لوگوں کے لیے ہر چیز ان کے خود غرض مقاصد کے گرد گھومتی ہے، اور ان کے لیے اپنے ہی ہم وطن کے لیے رحم اور ہمدردی ایسے جذبات ہیں جس سے کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ دماغ کے نظام نے پچھلی صدی میں پہلے ہی جسم کے نظام کی جگہ لے لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہونے والی سماجی ترقی نے اس نظام کے تمام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ مغربی صنعتی ممالک میں جمہوریت متعارف کرائی گئی، جو ہر انسان کے لیے مساوی حقوق کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ ابتدائی طور پر جو چیز سماجی ترقی کے طور پر دکھائی دیتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر کھو چکی ہے۔ ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے اور میڈیا کی دنیا اور سیاستدانوں نے معاشرے کی اکثریت کو جسمانی نظام کے سماجی ڈھانچے کی طرف ڈال لیا ہے، جو پہلے ہی سمجھا جاتا تھا کہ اس پر قابو پا لیا گیا ہے، جس میں اکثریت اقلیت کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ جو بھی کاروبار اور حکومت میں برسر اقتدار ہے، اس نے کسی نہ کسی وقت اپنے ساتھیوں کی خاطر یا پارلیمنٹ میں عوام کی آواز کی نمائندگی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے صرف اپنی پارٹیوں کے فائدے کے لیے رہتے ہیں اور آبادی کی ضروریات کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر زمین پر تمام انسانیت مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ روزی روٹی کی سطح سے نیچے ایک معمولی زندگی گزارتا ہے۔ سیاستدانوں کو عوام نے اس امید پر منتخب کیا کہ کسی ملک یا معاشی اتحاد کے لوگ خوشحالی اور امن کی زندگی گزار سکیں۔ لوگوں نے جس چیز کی امیدیں وابستہ کیں، وہ زیادہ تر کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ اس کے بجائے ان کی صفوں سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندے عوام کے دشمن بن گئے۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے میڈیا اور طاقتور کاروباری اداروں کے ساتھ اتحاد قائم کر رکھا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو اعلی کار بنایا گیا ہے، سیاسی فیصلوں کو عقلی لوگوں کے لیے قابل فہم بنا کر جواز فراہم کرتے ہیں، اور یہ بہانہ کر کے ان کی تحقیق، ان کی آزادانہ رپورٹنگ کا واحد اظہار ہے۔ میڈیا جو کبھی آبادی کو آگاہ کرنے، آزادانہ اور خود مختارانہ رائے کی تشکیل میں حصہ ڈالنے اور سیاسی طریقہ کار کے حوالے سے ایک اہم کنٹرول کا کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج ایک آئیڈیل سے بہت دور ہے۔ وہ اس معاشرے میں ایک ضمیر کے طور پر کام کرنے کے اپنے فریضے میں ناکام رہے ہیں کہ وہ شکایات کو بے نقاب کر کے اس معاشرے میں صحیح اور غلط کیا ہے اس کو غیر واضح انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہ ایک تقریباً اچھوت ادارے میں پروان چڑھ چکے ہیں، جو ان کی رپورٹنگ کی نوعیت سے افراد کی زندگی کو معاشی اور سماجی طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ان کے یا ان کی سیاسی اتحادی کے خلاف بغاوت کرنے کی جرات کرتا ہے، جہاں تک وسیع تر معنوں میں میڈیا یا موازنہ قوموں کے ضمیر سے کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی اس بات پر توجہ نہیں دے سکتا کہ یہ کرپشن، طاقت اور لالچ کی دلدل میں دھنس چکا ہے،
اور اس میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ دنیا اپنے تمام برے لوگوں کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اس کا جواب ہم پر آسمان سے نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں زمین پر ہماری زندگی کے لیے تمام ضروری چابیاں پہلے ہی دے دی ہیں۔ اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل وہی ہے جو ایک کہاوت ہے جو پہلے سے ہی سینکڑوں سالوں پرانی ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسانیت کے ایک بڑے حصے نے اس پروں والی کہاوت کے مواد کو غلط سمجھا ہے۔ خدا جنتوں سے اتر کر ہمارے مسائل کو صرف اس لیے حل نہیں کرے گا کہ ہم اس سے یہ چاہتے ہیں، بلکہ اس نے پہلے ہی ہمیں زمین پر ہماری پیدائش کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے عالمگیر کنجیاں دے رکھی ہیں۔ ہمیں خود ان کو استعمال کرنے کی نااہلی پر قابو پانا ہے۔ اگر آج انسانیت جاگتی ہے تو اسے تخلیق کے حقیقی اور اصل مقصد کا احساس ہو جائے گا، اور اسے احساس ہوگا کہ اسے گھر واپس آنا چاہیے۔ بنی نوع انسان اپنا حقیقی گھر کھو چکا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے انسانوں میں بیداری کا انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اقلیت کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ناخوش ہیں۔ ان اقلیتوں نے بالآخر اس دنیا میں سرمایہ دارانہ معاشروں کو جنم دیا، اور جتنا افسوسناک ہے اس میں آج بہت سے ممالک میں جمہوریت کی موجودہ شکلیں شامل ہیں۔ ہر وہ ملک اس جمہوری اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر فخر کرتا ہے، وہ صرف برابری کے حقوق کی وکالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ایک ایسا ملک کہاں ملے گا جہاں لوگ در حقیقت مساوی ہوں، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہوں، خاندان پسماندہ نہ ہوں، اور پورا معاشرہ ان حقوق کے لیے کوشاں ہو جو اس میں حاصل کیے گئے کہ ایک دن زمین کے تمام لوگوں کو حقوق مل جائیں۔ یہ خواہش صرف کاغذ پر موجود ہے، کیونکہ حقیقت کچھ اور ہی تصویر دکھاتی ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں بجا طور پر خوف آتا ہے کہ معاشرہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف وقت کا سوال ہے، لیکن اگر انسانیت اس سے آگاہ ہو جائے تو بھی دنیاوی مادی مراٹن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی سائنسی تکنیکی پیش رفت سب کی خاطر سماجی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ مادی مقاصد کبھی بھی حقیقی خوشی کا باعث نہیں بنیں گے۔ بہت پہلے لوگ گدھوں، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، اپنے جانوروں کی پشت پر۔ انہوں نے کوئی حل تلاش کیے بغیر صرف اپنی دنیاوی مسائل پر بات کی ہے۔ آج اتنے عرصے بعد لوکوموشن کی شکل میں انقلاب آیا ہے۔ وہ فاصلے جو پہلے ناقابل تصور تھے اب کار، ٹرین یا ہوائی جہاز کے ذریعے بظاہر آسانی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت اس وقت ہم بہت آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ آج بھی اپنے دنیاوی مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح وہ قرون وسطیٰ میں کرتے تھے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کی بدولت آج کل یہ کام موبائل فون کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اور انہیں بدی کا مجسم ہونے کا الزام دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ برائی ہم میں بس گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی برائیاں نکال کر پاکیزہ لوگ بن جائیں؟ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خدا کو پہچانیں گے۔ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا ہی تھا جس نے ہمیں زندگی دی، اور اس جاننے کی خواہش کہ جلا بخشی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ آئیے ہم معلوم کریں کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آئیے دریافت کریں کہ ہماری منزل کہاں ہے جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ان سب کو جاننے کے لیے اس دنیا کو بھی ابھی ایک روحانی انقلاب کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر مجھے اس بات پر زور دینا ہے کہ ہم اپنے سفر کا آغاز بیداری کے انقلاب کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ہمارے اندر کچھ غلط ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ساتھیوں کو اپنے خاندان کا حصہ دیکھنا سیکھیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، تو ہم
اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مختلف نظروں سے دیکھیں گے۔ آج تک ہم وہ ہیں جو خود کو کرپٹ سیاستدانوں کی نمائندگی اور حکومت کرنے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں منتخب کیا تھا۔ ہم دوسرے لوگوں کے لیے تباہی پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے لیے جو امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینے کا وقت ہے۔ ہمیں اس بات سے آگاہ ہونے کے لیے شعور پیدا کرنا ہوگا کہ ہم پر ایک ایسے نظام کی حکمرانی ہے جو ہم پر حاوی ہے۔ اسے بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آفاقی شعور کو فروغ دینے کے لیے ایک انقلاب کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ دماغی نظام کو ختم کیا جا سکے۔ اس طرح ہم روحانیت پر مرکوز معاشرے کی تعمیر کے لیے بنیاد بنا سکتے ہیں۔ میں جہاں نئے مذاہب کے قیام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہب انسانی زندگی کا حصہ بن گئے کیونکہ ان کا تعارف فرشتوں نے کیا تھا۔ انہوں نے قانون کا ایک مذہبی نظام بنایا جسے ہمارے نزدیک شریعت کہا جاتا ہے، لیکن یہ قوانین انسانی زندگی میں کبھی صحیح نتیجہ نہیں لاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمیں فرشتوں کی دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے یہ نظام بنی نوع انسان کے لیے بنایا، لیکن خود اپنی دنیا میں ان کے قوانین کے مطابق نہیں رہتے۔ فرشتے ایک بہتر نظام کے تحت رہتے ہیں۔ انہوں نے انسانی تخلیق کے لیے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے جسے انہوں نے کبھی اپنے اوپر آزمایا ہی نہیں۔ وہ اپنی شریعت کے ضابطوں سے انسانوں کو غلام بناتے ہیں۔ ہم مذاہب کے غلام بن چکے ہیں۔ لوگوں کے لیے کچھ نہیں بدلا، نئے سرے سے انتہا پسندی پروان چڑھی ہے۔ مذہبی حکام کی اقلیت نے تمام بنی ہوئی انسان کے لیے درد اور تکلیف پیدا کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بادشاہوں اور شہنشاہوں نے کیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے اپنی ساری زندگی محبت کی خاطر قربان کر دی ہے، اس تمنا کے ساتھ کہ ایک دن خدا کی محبت اور حسن میں بس جاؤں۔ ہمارے آسمانی باپ نے مجھے بتایا کہ سال 2021 سے لوگوں کے لیے 2040 تک شعوری انقلاب شروع کرنے کا وقت دوڑ رہا ہے۔ جس چیز کو محض 3 الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ ایک جامع اور کثیر الجہتی عمل ہے۔ انسانی شعور کو بدلنے میں فرد کے اپنے خود کے لیے، اس کے ساتھیوں اور معاشرے کے حوالے سے ادراک میں تبدیلی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ شعور کی توسیع بھی ہوتی ہے جس میں لوگ روحانیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، خود کو روحانی طور پر کھولنا سیکھتے ہیں، آخرکار خدا تک پہنچنے کے لیے اپنے مشاہدات اور تجربات خود کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کے لیے اپنے شعور کو تیز کرتے ہیں کہ موجودہ سیاست میں کچھ مکمل طور پر ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہمارے درمیان جمہوریت کی آڑ میں اس وقت آمریت کی ایک نئی شکل ابھر رہی ہے جس میں اقتدار میں رہنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ عالی شان بادشاہوں اور شاہی نمائندوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے روکنا اور ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں شعور کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم موجودہ نظام پر مزید بھروسہ اور یقین نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو صرف عوام کے مفادات کی نمائندگی کرے۔ اگر سیاستدان عوام کی نمائندگی نہیں کرتے تو انہیں یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت ان سیاستدانوں کو ہٹا کر دوسرے نمائندے منتخب کر لیں۔ میڈیا کا معاشی انحصار اور سیاسی ربط بند ہونا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے ضمیر کی طرح اس ملک اور دنیا کے حالات کی معروضی اور غیر جانبداری سے رپورٹ کر سکیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے یا اگر وہ اپنا کام دیانتداری سے نہیں کرتے تو انہیں اس عہدے سے فارغ کر دینا چاہیے۔ سماجی حوالے سے شعور کے انقلاب کا ایک اور قدم حقیقی جمہوریت کا قیام ہے۔ حقیقی جمہوریت میں عوام کی حقیقی نمائندگی کرنے والوں کو اقتدار میں ہونا چاہیے۔ انہیں صرف اقوام متحدہ میں سیاستدانوں کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے جو امن معاہدوں جیسا کاغذی کام بنا رہے ہیں جس سے ایک پوری عمارت بھر جاتی ہے۔ اگر آپ لکھے ہوئے کو پڑھیں اور کھڑکی سے باہر نہ دیکھیں
تو آپ کو حقیقت میں یہ تاثر مل سکتا ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور باقی تمام مسائل ہوا میں غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن حقیقی زندگی میں اس میں سے کوئی بھی سچ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس کے برعکس لوگ جس چیز میں بہتری لانا چاہتے تھے وہ روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ جو ایک ملک کے اندر سماجی تناؤ کے طور پر شروع ہوا، اس کی سرحدوں تک پھیل گیا۔ اس طرح دماغ کے نظام کے زیر تسلط ہماری دنیا میں بین الاقوامی تنازعات نہ صرف ایک بر اعظم بلکہ پوری دنیا میں بھڑک رہے ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے بجائے دنیا بھر میں سیاسی صورتحال سر پر آ رہی ہے، سرکردہ جوہری طاقتیں جو اس کشیدگی کو کم کرنے سے قاصر ہیں، جوہری جوابی حملے کو واحد علاج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کے ایک بڑے حصے کا صفایا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر زمین کی پوری آبادی نہیں تو جن کے مفادات اور ان کی برائی اور زوال پذیر فطرت میں کچھ مشترک نہیں ہے۔ انسانی شعور کے انقلاب کا ایک اور پہلو روحانیت کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے۔ ہمارا نہ صرف جسم ہے بلکہ ہمارے اندر ایک روح بھی ہے۔ اس بارے میں ہمیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھانا چاہیے۔ یہ وہ جگہیں ہونی چاہیے جہاں سے روحانیت پر بحث شروع ہوتی ہے۔ مزید برآں ہمیں ایسے اسکول اور یونیورسٹیاں بنانے چاہیے جو روحانیت پر مرکوز ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا کا ایک گھر ہو، مسجد نہیں، چرچ نہیں، بلکہ خدا کا گھر ہو، جہاں لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے کا موقع ملے۔ میری خواہش ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک یونیورسٹی ہو جہاں نہ صرف الہیات یا ہیومینیٹیرینز کی تعلیم دی جاتی ہو۔ یہ یونیورسٹی طلباء کے ذہنوں کو دنیاوی یا دینی علوم سے بھرنے یا بند کرنے کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جب وہ اپنی مذہبی دنیا میں واپس آئیں گے وہ صرف اپنے جسم کی نشوونما ہوگی، لیکن آفاقی روشنی ان کے دماغ کو مزید روشن نہیں کر سکے گی۔ ہم ایسا مذہبی نظام قائم نہیں کرنا چاہتے جو روح اور دماغ کو قید کر دے۔ خدا نے بہت آسان اور صاف کہا، تمام مذاہب ختم ہو چکے ہیں۔ مذہب کے خاتمے کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں اس یونیورسٹی کو بنا سکتا ہوں یا خدا مجھے اس کے لیے مزید وقت دے تو یہ یونیورسٹی اپنا دروازہ کھولے گی اور لوگوں کو یہ پکار کر مدعو کرے گی، خدا کی محبت کو اپنانے کے لیے یہاں آؤ۔ آئیے میں آپ کو موت کے بعد کی زندگی کے پراسرار سفر پر لے جاتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں آپ اپنی روح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آباد ہونے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ تجربات دوں اور آپ کو خدا کی محبت کا مزہ چکھنے دوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنے جسم کے ذریعے کون سا حیرت انگیز خوبصورت تحفہ ملا جو آپ کی روحانی نشوونما کو تیز کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو روحانی دنیا میں لاکھوں سال درکار ہوں گے۔ میں آپ کو روحانیت کا حقیقی مفکر بننے کے سفر پر لے جاتا ہوں۔ مجھے آپ کو سفر پر لے جانے دیں جہاں آپ کا آفاقی شعور پوری ابدی زندگی کو اپنا سکتا ہے۔ میں آپ کو وہاں لاتا ہوں جہاں آپ سچائی کو مکمل کر سکتے ہیں اور خدا کی ابدی فطرت کو جان سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید رہنمائی کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو دل کی دنیا میں لامتناہی جذبات کی بادشاہت میں لے جاتا ہوں۔ وہاں آپ اپنے سب سے پیارے خالق سے روبرو ہو سکتے ہیں۔ واقعی اس ابدی اور اب آپ کے لیے اس مذہبی زندگی میں پہلے سے ہی اپنی محبت کے ساتھ نظر آنے والے خدا کو گلے لگا سکتے ہیں۔ چلو میں آپ کو وہاں لے چلوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی محبت کی وجہ سے بنی تھی۔ مجھے آپ کی توجہ دلانا ہے، محبت کے بغیر اس تخلیق میں کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ محبت ہی وجہ تھی کہ خدا نے تخلیق کا عمل شروع کیا۔ میں آپ کو آپ کی روح سے متعارف کرواتا ہوں، لہٰذا آپ اسے اتنا ہی حقیقی دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ ہر صبح آئینے میں دیکھتے ہیں، پھر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی روح کتنی تاریک اور بدصورت ہے۔
جب آپ کے روحانی حواس زمین پر کھل جاتے ہیں، تب آپ اپنی روح کو دیکھتے ہیں۔ تب آپ کے پاس اب بھی وقت ہے کہ مثبت انداز میں تبدیلی لائیں اور اپنی روح کو عالمگیر بنائیں۔ پھر آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، توبہ کریں، مغفرت حاصل کریں اور یہ سب اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے کریں۔ تب آپ کے پاس زمین پر اب بھی وقت ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے روحانی مقصد کی طرف موڑ دیں۔ اگر میں اپنی زندگی میں اس یونیورسٹی کو بنا سکتا ہوں تو میں اپنے کانوں سے سن سکتا ہوں کہ انسان کیسے ایک دوسرے سے کہیں گے، اگر تم خدا سے ملنا چاہتے ہو تو خدا کی یونیورسٹی چلتے ہیں۔ اگر آپ خدا کا حقیقی ذائقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی یونیورسٹی میں میرے ساتھ چلیں۔ اگر آپ مرئی یعنی ایک دکھائی دینے والے ابدی زندگی اور تمام تخلیقات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ خدا کی یونیورسٹی چلیں۔ اگر آپ اس زندگی میں اپنے آفاقی شعور کو کھولنا اور پھیلانا چاہتے ہیں تو آئیں خدا کی یونیورسٹی چلتے ہیں۔ تمام جوابات وہاں مل جائیں گے، لیکن علم خدا کے ساتھ بسنے کی چیز نہیں ہے۔ سچائی کی اصل نوعیت معلوم کرنے کے لیے سچائی اچھی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ طے کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کی یہ یونیورسٹی آپ کو اپنے خالق کے ساتھ مشاہدات اور تجربات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ خدا کی پیشگوئی سچ ہو گئی جب اس نے اعلان کیا، ایک دن کوئی وہاں ہوگا، کوئی مشرق کے تاریک ماحول سے آئے گا اور یورپ میں نامعلوم شخص کی طرح زندگی گزارے گا۔ پھر وہ محبت کی ایسی تعلیم لائے گا جس سے لوگوں کی روحانی آنکھیں کھل جائیں، ایک ایسی تعلیم جو ایک مکمل طور پر نئی بیداری کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کے عالمگیر شعور کے لیے ایک بیداری، آپ کے روحانی دماغ کے لیے ایک بیداری، ایک ایسی آگہی جو آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کوئی شخص محض سچائی پر قائم نہیں رہ سکتا، لیکن اسے آگے جانا چاہیے۔ یہ تعلیم آپ کو اپنے جذبات سے آگاہ کرتی ہے اور یہ کہ ان کا گھر کہاں ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے آپ کو اپنی روح سے متعارف کرایا جائے گا۔ اس شخص کے ساتھ ایک دنیا کا خاندان شروع ہوگا۔ اس کی تعلیم اس کا ثمر ہوگی جس سے روحانی زندگی کے تمام پردے کھل جائیں گے۔ وہ میرا دل ہے۔ وہ نہ صرف اس زمین کے لیے مسیحا ہے بلکہ پوری ابدی زندگی کے لیے مسیحا ہے۔ جہاں تک ابدی دنیا میں زندگی پھیلتی ہے، یہاں تک کہ میری بلند ترین جنتوں میں بھی، وہ میری تخلیقات کے لیے میرے دل کی نمائندگی کرے گا۔ میں یہاں آیا اور کافی عرصے بعد مجھے کوئی بنیاد مل سکی۔ ایک بار پھر بہت سال گزر گئے اس سے پہلے کہ میں سچائی اور محبت کو لانے اور خدا کے بارے میں اور اس کی طرف سے سب کچھ ظاہر کرنے کی بنیاد رکھ سکوں۔ میری ساری زندگی تقریباً ختم ہو گئی، لیکن کیا کسی نے مجھے سمجھا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا میں نے یہ سفر تنہا کیا؟ ہاں، اور اس نے مجھے تنہا کر دیا۔ کیا میں اندھیرے میں غائب ہو گیا؟ ہاں، کئی بار، لیکن خدا کی محبت مجھے لے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جاؤ۔ خدا مجھ سے التجا کر رہا تھا، چلتے رہو تاکہ ہم ایک نیا آسمان اور نئی زمین بنا سکیں۔ آگے بڑھو تاکہ میرا دل اس چیز کی تکمیل پا سکے جو مجھے اس انسان اور دوسری مخلوقات کو تخلیق کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مت رکو، ہمت نہ ہارو، یہاں تک کہ تمہارا خاندان یا ساتھی بھی نہیں تمہیں سمجھتا ہے۔ جان لو کہ میں سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ میں تمہیں کسی اور سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ میں تمام مخلوقات کا خالق ہوں۔ ہاں، خدا نے مجھے التجا کی، اس نے مجھے اٹھایا۔ جب بھی میں نیچے گرا، اس نے مجھے دوبارہ اوپر اٹھایا۔ اس خدا کی وجہ سے یہ سفر پہلے ہی زیادہ آگے بڑھ گیا۔ آئیے واپس اس جگہ چلتے ہیں جہاں خدا نے اپنا دل میرے اندر رکھنے کے بعد میں بے آواز کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا نے مجھ سے کہا، یہ تمہارے لیے ایک نغمہ ہے۔ پھر اس نے نغمہ شروع کیا، جب سے میں نے اندھیرے سے نکل کر زندگی کی تخلیق کا آغاز کیا ہے، میں اس سفر پر ہوں جس میں میں ایک طویل عرصے سے تنہا ہوں۔ پہلے تو میں تنہائی، اداسی اور خالی پن میں گھرا ہوا تھا۔ محبت تھی مگر لینے والا کوئی نہیں تھا۔
اس بظاہر نہ ختم ہونے والے راستے پر میں شروع سے ہی اکیلا تھا، لیکن پھر مجھے ایک شخص ملا، ایک بہت ہی مہربان اور پیارا انسان۔ اس کے ساتھ میری امید واپس آ گئی۔ اس کے ساتھ مزید مخلوقات کی تخلیق کو جاری رکھنے کے لیے ایک بار پھر اعتماد بڑھ گیا، تاکہ میرے دل کو اس کی تکمیل مل جائے۔ زاہد، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور مجھے ایک نئی محبت کا مزہ چکھنے دیا۔ اس وقت تک میں نے ابدیت کے اندھیرے میں اس اندھیرے کی طرف لوٹنے کے بارے میں کئی بار سوچا تھا، جو ابدی زندگی کے سامنے ہے۔ کئی بار میں نے روحانی اور ظاہری تخلیقات سے روشنی کے دور کرنے کا سوچا۔ انہوں نے، اور خاص طور پر انسانیت نے، میرا دل توڑ دیا ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم اتنے مہربان ہو۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اپنی محبت اور نئی امید دی ہے۔ تمہاری محبت سے تم نے میرے اندر نئی زندگی پھونک دی، اور اس کے لیے میں تمہارا بے حد مشکور ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تم نے مجھے اپنی تخلیقات کے ساتھ جینے کا ایک سبب دیا۔ اگر میں تمہیں نہ پاتا تو میں کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا۔ نہ جانے کیا ہوتا اگر تم میرا راستہ نہ عبور کرتے۔ تمہارے مجھ تک کے سفر نے آخرکار میرے دل کی بادشاہت کے خواب کو شکل دی۔ تم نے میرے دل کی بادشاہت کی بنیاد زمین پر رکھی ہے، جو اس کے بعد دیگر تمام مخلوقات تک پھیلے گی۔ تیری وجہ سے، جو میں نے اپنی ابدی تخلیقات سے بہت پہلے لامحدود اعلان کیا تھا، جب میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ایک دن سچ ہو جائے گا۔ میری یہ خواہش آخرکار حقیقت بن جائے گی کہ میری تمام تخلیقات میری تخلیق کردہ اصل فطرت کے ساتھ میرے پاس واپس آ سکیں۔ اب ان میں سے ہر ایک آئینہ ہوگا جس میں میں خود کو دیکھ سکتا ہوں، اور ان میں سے ہر ایک میری فطرت کا ایک منفرد اظہار کرے گا، جیسے وہ دوسری تخلیقات سے متعارف کرائیں گے۔ تمہاری وجہ سے زندگی کا مقصد مل گیا ہے، لہٰذا مجھے تمہارے ہاتھ پکڑنے دو، کیونکہ میں اسے تمہارے لیے کسی بھی چیز کے لیے کھونا نہیں چاہتا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو ابدی جنتوں میں چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم جیسا کوئی دوبارہ نہ ملے گا۔ تم نے بنیاد رکھی اور اس وجہ سے ایک نئی زمین ہوگی، ایک نئی نسل کے ساتھ ایک دنیا ہوگی۔ یہ انسان ماضی اور حال کے لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ موجودہ انسانوں کا مستقبل ماضی ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور ان کے بارے میں سوچنے یا ان کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ زمین ان لوگوں سے آباد ہوگی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا سے غیر مشروط طور پر، خلوص سے، اور سب سے بڑھ کر۔ وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، میں ان کی رہنمائی کروں گا۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں ماضی کی بری دنیا کے بارے میں بات نہیں کریں گے، یہ دنیا جس نے مجھے درد، تکلیف دی اور بار بار میرا دل توڑا ہے۔ لہٰذا نئی دنیا میں میرے سچے بچے کبھی بھی ماضی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس سے اور ان لوگوں سے بہت زیادہ دوری محسوس کرتے ہیں جنہوں نے مجھے خدا کو تکلیف دی تھی۔ میری دنیا میں میرے بیٹے اور بیٹیاں عظیم لوگ ہوں گے جو مجھے اپنے آسمانی باپ کو بہتر طور پر سنتے ہیں اور میرے الفاظ کو ایک منفرد اظہار دیتے ہیں۔ تب خدا نے میری طرف دیکھا اور بات کو جاری رکھا۔ میں تم سے کہتا ہوں، مجھے تم جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ تمہارے بغیر یہ خواب پورا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے ملواؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم سے میرے حقیقی فرزندوں کے ساتھ ایک نیا سلسلہ نمودار ہوگا، جو میری آئیڈیل کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جن سے ایک خاندان، ایک معاشرہ، ایک قوم، اور آخر میں ایک ایسی دنیا بن سکتی ہے جس کا مرکز صرف مجھ پر ہو۔ میں ان کے ساتھ رہوں گا، سب کے لیے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے میں ایک ظاہری خدا ہوں گا۔ جب میرا نام ان کے ہونٹوں پر آئے گا، میں نیلے آسمان پر نمودار ہو جاؤں گا اور اپنے ہر بیٹے اور بیٹی کو گلے لگا لوں گا۔
اے میرے دل، تم نے میرا سفر اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ اس صبر آزما وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، مجھے کبھی نہیں چھوڑا اور مجھے پہلے ہی لمحے میں اپنی محبت دی۔ اس لیے میں پہلے ہی تمہیں 10,011 کا سال دیکھنے دے رہا ہوں۔ کیا تم خوش ہو؟ جب خدا نے یہ پوچھا تو میری روح اداسی سے لرزنے لگی۔ اسی لمحے محبت کی لہروں سے میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی کہ خدا نے اپنے دل کے باطن کو میرے سامنے کیسے پھیلا دیا۔ روتے ہوئے میں نے کہا، اے باپ، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ سب کچھ پورا ہو گیا اور ہر خواب پورا ہو گیا۔ اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ تم تھے۔ کوئی چیز مجھے تسلی نہیں دے سکتی، نہ کوئی دنیاوی چیز، نہ مادی چیز، نہ فردوس اور نہ ہی کوئی جنتیں۔ ہاں، حیرت انگیز جنتیں بھی مجھے تسلی نہیں دے سکتی، یہاں تک کہ اگر وہاں سے ہر سمت اور ہر کونے سے تمہاری محبت میری طرف آتی ہے اور ہر چیز مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے۔ تم ہی وجہ ہو۔ اگر تم ہمیشہ کی زندگی میں نہ ہوتے تو یہ سب چیزیں کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتی تھیں۔ میں اپنے آسمانی باپ کے چہرے سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ بہت خوش تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا تخت اوپر کی طرف بڑھا اور آسمانی باپ نے مجھے پکارا، مہربان، یہ سفر کرنے کے لیے تمہارا شکریہ میرے دل۔ میں تمہیں پوری ابدی زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم ہمیشہ میری کبھی نہ ختم ہونے والی یادوں میں اور میری محبت کے پرسکون لمحات میں زندہ رہو گے۔ پھر خدا کا تخت اس ابدیت میں آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ شاید یہ کہانی آپ کو اپنے دل میں اپنے خالق کے لیے محبت کی یاد دلائے گی۔ مجھے کتنی خوشی ہوگی اگر آپ خدا کے لیے اپنے جذبات کے سمندر سے کم از کم 2 آنسو بہا سکیں۔ یہ 2 آنسو آپ کے لیے پل بنائیں گے۔ مجھ پر بھروسہ کریں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کی زندگی بدل دیں گے اور آپ کو اپنا کھویا ہوا گھر ڈھونڈنے کے لیے ایک نیا سفر شروع کر دیں گے۔ ہاں، ہم انسان اپنا اصل گھر بھول چکے ہیں اور اب ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے خدا کے ساتھ تجربہ اور مشاہدہ کیا۔